باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورۃ النساء مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی ابتدائی 10 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مسائل کو بیان کیا، یتیموں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یتیموں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ جو یتیم ہے اور اس کے بڑے جو مال چھوڑ کر مرے ہیں اور جو ان یتیموں کا والی، وارث، نگران، سرپرست مقرر ہوا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے مالوں کے ساتھ ہیر پھیر کا معاملہ نہ کریں کہ ان کے مالوں میں سے اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے رکھ لیں اور اپنی گندی چیزوں کو ان کے مال کے اندر ملا لیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو یتیم بچیاں ہیں، جاہلیت کے زمانے میں جو نگران ہوتا تھا یا جو سرپرست ہوتا تھا تو اس یتیم بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے، اپنے بھانجے سے، اپنے بھتیجے سے کروا دیتا تھا، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ باہر سے خاتون لائیں گے، اس کا مہر ہوگا، خرچہ ہوگا، اور یہ گھر کی ہے، اس کو مہر بھی نہیں دینا پڑے گا اور کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ شریعت نے منع کیا، اگر تو حقوق ادا نہیں کر سکتے اس صورت میں یتیم کو نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ اس کے علاوہ جو خواتین تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اس کے ضمن میں مہر کا مسئلہ بھی بیان ہوا، عورتوں سے نکاح کرنا ہے، ان کا مہر ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر عورتیں اپنا مہر لینے کے بعد اگر اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں، کچھ حصہ، پورا حصہ، یا زیادہ رکھ لیتی ہیں، تھوڑا واپس کرتی ہیں، یا تھوڑا لے لیتی ہیں زیادہ واپس کر دیتی ہیں، تو شریعت نے کہا کہ ان کا حق ہے، ان کو اجازت ہے، مالک بننے کے بعد اگر وہ واپس کرنا چاہیں تو شوہروں کے لیے اس مال کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ جو یتیموں کا مال ہے، یتیموں کا مال تب تک تمہارے قبضے میں رہے گا جب تک وہ بچے نابالغ ہیں۔ جب وہ بچے بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں یا وہ بالغ ہو جائیں، اب ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا ٹال مٹول کے بغیر۔ البتہ اتنا کہا گیا ان کے مال ان کو دینے سے پہلے ذرا ان کے ذہن کو جانچ لیا جائے، وہ کہیں بے وقوف تو نہیں ہے۔ اگر مال ان کو دے دیا، ان کو مال کی سمجھ نہیں، اس مال کو وہ ضائع نہ کر دیں، جبکہ مال ضرورت کی چیز ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک انتظام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مال جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے مال ان کے حوالے نہیں کرنا، جب وہ عقل مند ہو جائیں، مال لینے کے قابل ہو جائیں تو دینے سے پہلے ان کو آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، کیا وہ واقعتاً مال کی سمجھ بوجھ رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے 2 صورتیں بیان ہوئی تھیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو والی ہے، جو سرپرست ہے، جو بچوں کا نگران مقرر ہوا، وہ مال یتیموں کو دے دے، تھوڑا سا 1000-2000 روپیہ، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جائزہ رپورٹ لے، ہاں بھائی وہ جو آپ کو میں نے پیسے دیے تھے ان پیسوں کا کیا کیا۔ اب جائزہ رپورٹ لے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مال کو اس نے اپنے نفع کے لیے استعمال کیا تو گویا کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ ہے، اس کا مال اٹھا کر اس کو دے دیا جائے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مال دیا جائے اور کہا جائے مثال کے طور پر کہ جائیے بازار سے 1 جوڑا کپڑے لے کر آ جائیے۔ اب وہ پیسے لے کر جاتا ہے، کپڑے لے کر آتا ہے، کپڑوں کو چیک کر لیا جائے، اس نے اچھا کپڑا خریدا، ہلکا کپڑا خریدا، سستا خریدا، مہنگا خریدا، 4-5 دکانوں پر بھاؤ تاؤ کیا یا نہیں کیا۔
اگر ان تمام چیزوں کے بعد اگر والی یا نگران اگر یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ اہل ہے تو اس کا مال اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یتیم تمہارے گھر کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ ہر بندے کے لیے الگ سے ہانڈیاں تو نہیں پک سکتی، جہاں ہمارے بچے کھائیں گے یتیم بھی اسی ہانڈیا میں سے کھائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر بچے کا نگران یا جو سرپرست ہے اگر تو وہ مالدار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یتیم کے مال کو اپنی ہانڈیا میں شامل نہ کرے، بلکہ اس کے لیے الگ سے انتظام کرے یا اس کو اپنے مال میں سے کھلائے۔ اگر وہ مالدار ہے اللہ نے گنجائش دی ہے، لیکن اگر وہ خود بیچارہ تنگ دست ہے تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مشترکہ ہانڈیا میں سے کھایا جا سکتا ہے۔ اور ضمن میں یہ بھی کہا گیا کہ جو یتیم کا مال ہے وہ تمہارے پاس بطور امانت ہے۔ اس بنیاد پر جیسے اپنے مال کے بارے میں فکر مند ہوتے ہو ایسے ہی یتیم کے مال کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ بچہ کل کو بالغ ہو جائے گا، اس کا مال اس کے حوالے کرنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کو فضولیات کے اندر اڑانا شروع کر دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ جس جگہ پر خرچ نہیں کرنے کی ضرورت اور جلدی جلدی خرچ کرنا شروع کر دیا جائے، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا جب بچے بالغ ہو جائیں ان کا مال جب ان کو حوالے کیا جائے تو حوالے کرنے کے موقع پر پورا حساب کتاب بھی دیا جائے، پورا حساب کتاب بھی دیا جائے۔ یہ بچہ نابالغی کی عمر میں کتنے سال میں یہ میرے پاس آیا تھا اور اس کا مال کتنا میرے پاس آیا تھا، یہ کتنا عرصہ میرے زیر سایہ رہا، اس کا جو مال میرے پاس آیا تھا اس مال کو میں نے خرچ کہاں کہاں پر کیا، یہ تمام کی تمام تفصیلات بتلانی ہوں گی۔ اس کے کپڑوں پر خرچ ہوا، اس کی دوا دارو پر خرچ ہوا، اس کی تعلیم پر خرچ ہوا، اس کے معاملات کے اندر اتنا اتنا مال خرچ ہوا، یہ سارا کا سارا حساب کتاب لکھا جائے۔ مال حوالے کرنے کے وقت میں 2 بندوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ ان تمام تر احتیاط کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کی ذات بہترین حساب لینے والی ہے۔ گویا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق جو حساب دے سکتے ہو وہ حساب تم دے دو، اور باقی ماندہ جو معاملات ہیں وہ اللہ کی ذات خود دیکھ لیں گی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ اگر مرد مر جائے مال وغیرہ چھوڑ کر چلا جائے عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ حصہ اسے ملے گا جو میدان کے اندر لڑ سکے یا اپنا قتل و قتال وغیرہ کر سکے۔ عورتیں چونکہ میدان جنگ کے اندر کسی کام نہیں آتی ہیں، لہٰذا عورتوں کو مرنے والے میں سے یا اس کے مال میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو شریعت نے کہا یہ بات غلط ہے، مرد مر جائے مطلب باپ مر جائے، ماں مر جائے، قریبی عزیز مر جائے، اگر وہ مال چھوڑ کر جاتے ہیں اس کے ورثاء کے اندر مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ اگر عورت مر جاتی ہے اور وہ مالدار ہے اور ورثاء کے اندر اگر مرد موجود ہیں تو وہ بھی حصے دار ہوں گے، اور اگر عورتیں موجود ہیں تو وہ بھی حصے دار بنیں گی۔ اور ضمن میں فرمایا گیا نصیبا مفروضا، یہ مقررہ حصے ہیں جو تم نے دینے ہیں، یہ مقررہ حصے ہیں جو تم نے دینے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے والی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان 3 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بیان کرنا ہے، اور یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ لہذا آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی جس طریقے سے آپ حضرات دماغی اعتبار سے یہاں موجود ہیں، اگر جس طریقے سے آپ حضرات جسمانی اعتبار سے موجود ہیں، اگر دماغی اعتبار سے ہوں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یتیموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت حقوق بیان کیے اور بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ چنانچہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہو، اور گھروں کے اندر بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ دل کی سختی کا علاج بتلایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا فائدہ ہاتھ کے نیچے آئے جتنے بھی بال ہوں گے اس کے بقدر اللہ کی ذات گناہوں کو معاف فرماتی ہے۔ تو یہ جو 10 آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اب یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اس بات کو بیان کیا
کسی بندے کا ہو گیا انتقال، انتقال کے بعد اس نے مال چھوڑا، تو شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا حکم یہ بنتا ہے کہ انسان کو چاہیے، ورثاء کو چاہیے کہ پہلی فرصت کے اندر اس کے مال کے اندر جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کرے، وراثت کو تقسیم کرے۔ جتنے بھی ورثاء ہیں، کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اگر اس کے والدین موجود ہیں وہ بھی وارث بنیں گے، اس کی 1 2 3 4 بیگمات موجود ہیں وہ بھی وارثہ ہیں، اس کی جو اولاد موجود ہے وہ بھی ساری کی ساری وارث ہیں، اس میں بالغ ہوں یا نابالغ ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے اور یہ بے حد ضروری ہے۔ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار قسم کے دینی اور دنیاوی نقصانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ وراثت کی تقسیم ہو تو وراثت کی تقسیم کے موقع پر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو بہت سارے بچے، غریب یا کچھ خواتین، کچھ یتیم، کچھ ضعیف یا کچھ کمزور لوگ تھیلیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ تھیلیاں لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ گوشت دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو گائے کٹی ہے وہ 7 بندوں کے اندر مشترک ہے، تو شریعت وہاں پر کیا کہتی ہے کہ 7 کے 7 بندے جو ہیں اگر وہ راضی ہوتے ہیں اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو جب تک تقسیم نہیں ہوا تو اگر 7 راضی ہیں اس ڈھیری میں سے اٹھا کر ان کو گوشت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک راضی نہیں ہے، اگر کوئی ایک راضی نہیں ہے تو اس ایک کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ ابھی تک حصے متعین نہیں ہوئے، اس بنیاد پر ان فقراء کے اوپر بھی وہ گوشت تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے کیا کہا جائے گا، بیٹھ جائیں، آپ انتظار کر لیں، یہ مال ہے مشترکہ، جب یہ مال مشترکہ ہے تو جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے موقع پر وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ محلے کے اندر خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں بندے کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، تو محلے میں جو غریب ہیں، محلے کے اندر جو بیوائیں ہیں، محلے کے اندر جو مسکین ہیں، محلے کے اندر جو غرباء ہیں، اور محلے کے اندر اس مرنے والے کے وہ رشتہ دار کہ جن کا شریعت نے کوئی حصہ نہیں رکھا، وہ سارے کے سارے سن کر وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس کے مرنے والے کے ورثے میں سے ہمیں مل جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ وہ جو آنے والے ہیں نا، ان آنے والوں کا لحاظ کرنا ہے، یہ جو آنے والے ہیں ان آنے والوں کا لحاظ کرنا ہے۔ لحاظ کس انداز سے کرنا ہے؟ 3 چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھا جائے، 3 چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھا جائے۔ اس مال کی تقسیم ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اس مال کی تقسیم ہوئی نہیں ہے اور باہر سے مانگنے والے آ گئے۔ اب اس مال کی تقسیم سے پہلے مانگنے والوں کو دینا ہے یا نہیں دینا، اس کے بارے میں 3 باتیں دماغ میں رکھیں۔ جو بندہ مرا ہے جو بندہ مرا ہے جو بندہ مرا ہے اس کے جو ورثاء ہیں وہ سارے کے سارے بالغ ہوں، ان میں نابالغ کوئی بھی نہ ہو۔ سونے والے جاگ جاؤ، سارے کے سارے کون ہوں؟ کون بولو نا منہ سے، سارے کے سارے کون ہوں؟ بالغ ہوں، سارے کے سارے۔ نمبر 1، آنے والوں کو پہلے سمجھانا ہے، وہ جو تھیلیاں لے کر آئے ہیں ان کو پہلے، اس سے پہلے 3 باتیں دینے والے 3 باتیں اپنے دماغ میں رکھیں۔ نمبر 1، مرنے والے کے سارے ورثاء وہ کیا ہوں؟ بالغ ہوں، سارے کے سارے کیا ہوں؟ بالغ ہوں۔ نمبر 2، تقسیم کے وقت میں جب ان کو دیا جا رہا ہے اس موقع پر سارے کے سارے ورثاء موجود ہوں، سارے کے سارے ورثاء موجود ہوں۔ نمبر 3، تقسیم سے پہلے اگر دینا ہے تو سارے کے سارے ورثاء دینے پر راضی ہوں۔ اگر ورثاء میں سے کوئی ایک بھی بالغ ہوا دینا جائز نہیں۔ تقسیم سے پہلے اگر ورثاء میں سے کوئی ایک بھی نابالغ ہوا تو دینا جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو نابالغ ہے اگر وہ اجازت دے بھی دے اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سارے ورثاء موجود نہیں ہیں تو جو موجود نہیں ہیں ان کی طرف سے کیا بنے گا؟ ممکن ہے کہ وہ راضی ہوں اور ممکن ہے کہ وہ راضی نہ ہوں۔ اگر ممکن ہے وہ راضی ہوں تو دے دیا تو سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت نے کہا نہیں، سب کے سب کا موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، سارے موجود ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ دیا جائے
اور کچھ کہتے ہیں نہ دیا جائے، اس صورت میں بھی نہیں دیا جائے گا، اس صورت میں بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان تین شرائط کے ساتھ اگر مال کی تقسیم سے پہلے اگر آنے والوں کو دیا جائے تو ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، آنے والوں کو دیا نہیں جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ شریعت نے کہا کہ وہ بیچارے لٹے پٹے ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں، اب ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اب ان کو دھکے نہیں دینے، اور ان کو لان تان کر کے وہاں سے بھگانا نہیں ہے، بلکہ ان کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ کیا مسئلہ سمجھانا ہے؟ بھیا ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، یہ مال ابھی مشترکہ ہے، آپ انتظار کے لیے تشریف رکھیں، جب مال تقسیم ہو جائے گا ہم اس مال کے مالک بن جائیں گے، اپنے مال میں سے اٹھا کر ہم تمہیں دے دیں گے، انتظار میں بیٹھیں۔ یا ان کو مسئلہ سمجھا دیں، بھیا مرنے والے کے ورثاء کے اندر نابالغ لوگ موجود ہیں، اور نابالغ جب تک موجود ہے اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، ہم مجبور ہیں، شریعت نے ہمارے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ یا آپ اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں آنے والوں کو کہ ہم تو راضی ہیں لیکن سارے راضی نہیں ہیں، اس انداز سے بات اس کو سمجھائی جائے کہ ہم مجبور ہیں، ہم کنجوس نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، شریعت نے حکم سمجھایا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ جو خالی ہاتھ واپس جائیں گے، خالی ہاتھ واپس جائیں گے، ان کا دل مطمئن ہوگا کہ یہ کنجوس نہیں ہے، یہ مجبور ہیں، کنجوس نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے، شریعت مطہرہ کا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، ہم سب کے لیے حکم ہے۔ اگر تمہارے کسی قول یا کسی فعل کی وجہ سے کسی کے دل کے اندر وہم پیدا ہو جائے تو تمہارے ذمہ فرض ہے اس کے وہم کو دور کیا جائے، اس کے وہم کو کیا کیا جائے؟ اب وہ بیچارہ لینے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں اس کو بتائی نہیں، وہ خالی ہاتھ جائے گا، اس کے دل میں بات تو آئے گی نا، پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں دیا۔ شریعت نے کیا کہا؟ نہیں، بتاؤ، ان کو بتلاؤ، وجوہات بتلاؤ اور بہتر طریقے سے ان کو ٹالو۔ مسجد نبوی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اعتکاف رات کو بھی ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے، پورے 10 دن 24 گھنٹے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رات اللہ کی شان ایسی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات پیغمبر کے پاس مسجد نبوی میں اعتکاف والی جگہ پر ساری تشریف لے آئیں، کچھ گھر کے معاملات ڈسکس کرنے تھے۔ ہاں، اللہ کی شان رات کافی ہو گئی عشاء کے بعد، اور ایک ایک کر کے ساری ازواج واپس چلی گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ پیغمبر کے ساتھ موجود رہیں، ان کے معاملات کچھ لمبے تھے، کوئی ڈسکشن چل رہی تھی، اور چلتے چلتے کافی رات گزر گئی، اور رات تھی چاندنی، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے دونوں اطراف میں ازواج مطہرات کے لیے کمرے بنائے ہوئے تھے، جن کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حجرہ۔ اور قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجرات نام سے باقاعدہ سورت موجود ہے۔ تو سب سے پہلا کمرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، دوسرا کمرہ تھا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا، تیسرا کمرہ تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، چوتھا کمرہ تھا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا، اور پانچواں کمرہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا۔ اب جب رات کافی ہو گئی، چاندنی رات کے اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ سے کہا میں دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں، آپ یہاں سے گزر جائیں تاکہ میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ حضرت صفیہ یہاں سے نکلی، اللہ کی شان وہاں سے 2 صحابی رسول اسید ابن حضیر اور عبادہ ابن بشر، یہ دونوں صحابی آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پائے، ان دونوں کو آواز دے کر بلایا، کون ہے آپ لوگ؟ انہوں نے اپنے نام بتلائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ میرے قریب سے ابھی میرے پاس سے ایک عورت گزر کے گئی؟ کہ جی سرکار میں نے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے وضاحت دی، فرمایا کہ میری بیگمات آئی تھیں، کچھ گھریلو معاملات تھے، صفیہ یہ میری بیگم تھیں، یہ رک گئی تھیں اور یہ بھی یہاں سے گئی ہیں۔ تو فوراً دونوں صحابیوں نے کہا سبحان اللہ سرکار، آپ کے بارے میں ہم کوئی وہم کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی اجنبی خاتون آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے،
اسی طریقے سے شیطان بھی دوڑتا ہے. ممکن ہے تمہارے دل کے اندر وہم پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے وہم کو دور کر لیا جائے. تو یہ شریعت کا حکم ہے. لہٰذا جن کو دھتکار اپنا جن کو واپس کرنا ہے، خالی ہاتھ بھجوانا ہے، تو شریعت نے کیا کہا؟ آپ ان کو بتلائیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، اس مجبوری کے پیش نظر ہم تمہیں کچھ دے نہیں سکتے. اتنی بات واضح ہوگی. اس کے متعلق کچھ مسائل سن لیں. کسی بھی بندے کا انتقال ہوتا ہے عام طور پر، یا لیاری کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ برادری والے کھانا بھجواتے ہیں، برادری والے جو کھانا بھجواتے ہیں اس کا معاملہ تو الگ ہے، وہ کھانا بھی جائز ہے اور کھلانا بھی جائز ہے. لیکن اگر وہ کھانا کہ جو میت کے گھر پر پک رہا ہے، اگر اس میت کے مال میں سے پک رہا ہے، ابھی تک اس مال کی تقسیم نہیں ہوئی، کھانے والے بھی حرام کھا رہے ہیں اور کھلانے والے بھی حرام کھا رہے ہیں. آگے سمجھ میں. اگلا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا مسئلہ، جنازہ ہے نا، جنازہ، یہ جنازے کی چارپائی ہوتی ہے. میت کے لیے کفن ضروری ہے، میت کے لیے دفن ضروری ہے، ٹھیک ہے. چارپائی کے اوپر ایک چادر ڈالی جاتی ہے، حالانکہ یہ چادر عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ جو ڈولی کے اوپر جو چادر ہے یہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے، عورت پردے کی چیز ہے. اگر کسی مقام پر اگر کسی بندے کا انتقال ہوا اور اس کی میت کی ڈولی پر اگر چادر میت کے پیسوں میں سے خرید کر ڈالی گئی، یہ بھی حرام ہوگا. کیوں بھائی؟ مال تقسیم نہیں ہوا. میت کے بدن پر جو کپڑے ہیں عام طور پہ کاٹے جاتے ہیں، ماشاءاللہ پیچھے حسین پہ بیٹھا ہوا ہے، چلو جو کاٹنے والے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو کپڑے اتارے جا سکتے ہیں ان کپڑوں کو تقسیم سے پہلے صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کفن کے ساتھ ایک مصلی جی امام صاحب کے لیے، مصلی آتے امام صاحب کے لیے، امام کھڑا ہو نہ ہو الگ بات ہے، بعد میں وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے. اگر کفن کا وہ مصلی والا کپڑا اگر میت کے مال میں سے لیا گیا تھا، اس کو تقسیم سے پہلے صدقہ کرنا حرام ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس میں یتیم ہوگا اور ورثاء کا مال ہے، یتیم ہوگا اور ورثاء کا مال ہے. اور ہمارے ایک بری رسم کیا ہے، قبرستان میں چلے جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے ہاں بھائی کل نہیں پرسوں مطلب تیسرے دن دوپہر کو انشاءاللہ ہمارے یہاں رسم قل خوانی ہوگی. رسم کیا ہوگی؟ اس میں محلے کا جو سب سے بڑا پیٹ والا مولوی ہوگا وہ جائے گا، وہ خود بھی حرام کھاتا ہے، ہاں اللہ آپ بخشے جی، اللہ ایسے نہیں بخشے گا. اس میں یتیموں کا مال ہے، اس میں کیا ہے؟ یتیموں کا مال ہے. پھر تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں، برسی، جمعراتیں، یہ جو مال جو دیا جا رہا ہے اگر اس کو تقسیم نہیں کیا، تقسیم سے پہلے دینا جائز نہیں، ظاہر سی بات ہے. اور اگر تقسیم ہو گیا پھر دیکھا جائے گا بالغ ہیں سارے یا نابالغ ہیں، اگر نابالغ ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. اتنی بات واضح ہوگی جی. اگلی بات بڑی اس سے بھی خطرناک ہے. ہاں کسی کا انتقال سے سارے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سر پہ، آئیے جی یہ ہمارا ہی بچہ ہے، جی ہمارا ہی بچہ ہے، جی بڑے خطرناک معاملہ ہے. علماء نے یہاں تک فرمایا یتیم بچہ ہے، اس کے کپڑے جو پہننے کے فالتو کپڑے چھوٹے ہو گئے، پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، ان کپڑوں کا کیا کریں گے جی؟ بچہ ابھی تک نابالغ ہے. فقہاء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے اس کپڑے کو بھی وہ جو والی ہے، نگران ہے، وہ چینج نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے بھی ہٹ کر اگر یتیم کے کپڑے ہیں، اگر کوئی اور بچہ اس کے سائز کا ہے شادی بیاہ میں جانے کے لیے کپڑے لینا چاہے، یتیم کے کپڑے اس کو دیے نہیں جا سکتے. وجہ کیا ہے؟ یہ نابالغ ہے. یہ اجازت دے بھی دے تو بھی اعتبار نہیں. اور ہمارے بڑوں نے فرمایا یتیم جو ہوتا ہے، یتیم اس کی ملکیت میں مال آ تو سکتا ہے لیکن مال نکل نہیں سکتا، مال نکل نہیں سکتا. آ رہی سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ بولو آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر ضمن میں آگے پھر دوسرا مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو یتیم تمہارے سامنے آئے ہیں نا، ان یتیموں کے بارے میں یہ یتیم کو یتیم مت سمجھو. تم یہ سوچو آج جو بندہ مرا ہے، پیچھے جو بچے چھوڑ کر یہ گیا ہے، اس کی جگہ میں مر جاتا، ان بچوں کی جگہ میرے بچے ہوتے تو میرے دل پر کیا گزرتی. آج میں ان کے بارے میں اسی انداز سے فکر مند ہو جاؤں. آپ کے محلے کے اندر
شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جس کے اندر بیوہ خاتون موجود نہ ہو، بیوہ کے بچے موجود نہ ہوں، بیوہ کے بچے موجود نہ ہوں۔ آج پاکستان بھر کے اندر آپ کو آواز لگانے والے ملیں گے، کیا وہ بیوہ عورتیں باہر نکلتی ہیں؟ خدا کی قسم، عورت کی طبیعت میں اللہ نے یہ رکھا ہے، عورت چار دیواری کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے، مجبور۔ اب لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر چرسی بہت زیادہ ہیں، پوڈری بہت زیادہ ہیں، ہاں، اور ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ چرسی پوڈریوں کی اولاد جو پیچھے رہ جاتی ہے، ان کے بھائی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی سر کے اوپر ہاتھ پھیرا؟ بولیے، بامر مجبوری وہ چھوٹے چھوٹے بچے فیکٹریوں کے اندر جاتے ہیں، میکینک کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، درزیوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اور ان کی وہ جو بیوہ ہوتی ہے بامر مجبوری وہ باہر نکلتی ہے۔ تو انسان سوچے نا، اگر آج میرے بھائی کا انتقال ہوا اور میری جو بیوہ بھابھی ہے اگر وہ باہر نکل رہی ہے، تو میں یہ کیوں نہیں سوچتا کل کو میرے انتقال کے بعد میری بیگم کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ اللہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں۔ آج جو دوسرے یتیم ہوئے، اگر آج تم نے ان کے سر پر ہاتھ نہ پھیرا اور ان کی داد رسی کے لیے آگے نہ بڑھے، کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ بینک بیلنس کام نہیں آتا ہے، بینک بیلنس کام نہیں آتا۔ کمپنی تھی پاکستان کے اندر، اعجاز رسول صاحب، اس کمپنی نے ایک اصول بنایا تھا، ہر سال اپنے جتنے بھی ورکر ہیں قرآن اندازی کریں گے اور ایک بندے کو حج پر بھجوائیں گے، اس کے حج کا خرچہ پورا کا پورا کمپنی برداشت کرے گی اور 40 دن کی تنخواہ بھی نہیں کاٹیں گے۔ اللہ کی شان، اس فیکٹری کے اندر ایک ہماری طرح کا تھا، اس کا نام تھا فقیر محمد، منڈ کے چرسیں پیتا تھا، جو تنخواہ ملتی چرس پی لیتا، جو تھوڑا بہت بچ جاتا جا کر بیوی کو دے دیتا۔ اللہ کی شان، اس کا نام آ گیا حج کے لیے۔ اس نے جا کر اسٹیج پر اپنے مالک سے کہا کہ حضرت مجھے حج پر نہیں جانا، پیسے دے دیں۔ سو تو کیا کرے گا؟ کہا جو میرا کام ہے وہی کروں گا، آپ پیسے دے دیں۔ آج کے ٹوٹل پیسے اٹھا کر اس کو دے دیے اور اس نے وہ پیسے لے جا کر اڑا لیے، جو بھی کیا۔ اللہ کی جان، اگلے سال دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر فقیر محمد، دوبارہ نام، ٹھیک ہے، دوبارہ گیا اسٹیج پر، کہا کہ مجھے میرے پیسے دے دیں، مجھے حج پر نہیں جانا۔ اللہ کی شان، تیسرا سال آیا، قرآن اندازی ہوئی، نام پکارا فقیر محمد، تو جو نیچے اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بدبخت اب بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور پیسے لے گا اور چرس کے اندر اڑا دے گا۔ تیسری مرتبہ نام آیا تو اس کے مالک نے کہا کہ اب تمہیں حج پر جانا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، اب مجھے میرے پیسے دے دیں۔ لیکن مالک ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں، تمہیں جانا ہوگا۔ اس موقع پر اس فقیر محمد چرسی نے کہا ایک شرط پر جاؤں گا، آپ میرے حج کا خرچہ برداشت کریں اور مجھے 1 سال کی تنخواہ ایڈوانس دیں، 1 سال کی تنخواہ ایڈوانس دیں۔ اللہ کی شان، مالک تہیہ کر چکا تھا، ایڈوانس تنخواہ اس کو دے دی 1 سال کی، اور اس کے بعد یہاں سے وہ فقیر محمد جو چرسی تھا وہ چلا گیا کہاں پر؟ حرمین شریفین، اور جیسے جا کر کعبۃ اللہ کو دیکھا، اللہ اکبر کہا، وہیں روح قبض ہوئی اور سیدھا وہ جنت المعلیٰ کے اندر اس کی قبر بنا دی گئی۔ پیچھے والے سارے حیران ہوئے، چرسی، ہاں چرسی اور جنت کے اندر، ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ چنانچہ اس کے مالک نے فیکٹری کے اور ان سارے کے سارے ساتھیوں نے جا کر اس کی بیگم سے حالات کا جائزہ لیا۔ کہا کہ تمہارا شوہر 3 سال سے ٹوپیاں بازیاں چرسوں پہ پیسے اڑاتا تھا، یہ کیا معاملات ہیں؟ کہا کہ بات یہ کہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک خاتون رہتی ہیں، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے شوہر کا جوانی میں ہو گیا انتقال۔ میرا شوہر اگرچہ چرسی تھا، پہلے جو تنخواہ لاتا تھا وہ چرس میں اڑاتا تھا، تھوڑا بہت ہمیں گھر پر دیتا تھا۔ جس دن سے ہمارے پڑوس میں بیوہ اور یتیم بچے ہوئے ہیں، اس دن سے جو اپنے لیے لاتا تھا وہ بیوہ کے گھر کے اندر بھی لے جا کر دے دیتا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ بیوہ کے گھر پر بھی جا کر دے دیتا تھا۔ گویا کہ وہ جو تنخواہ پہلے ہمارے اپنے گھر کے لیے ہوتی تھی، اب وہ 2 گھروں کے لیے ہوتی تھی۔ پچھلی مرتبہ نام آیا تھا، یہ پیسہ جو لے کر آیا تھا آدھا مجھے دیا تھا، آدھا بیوہ کو دیا تھا، پھر دوسری مرتبہ بھی آدھا مجھے دیا، آدھا بیوہ کو دیا، تیسری مرتبہ اس نے جو سال بھر کی
تنخواہ ایڈوانس لی تھی، وہ لا کر آدھی اس کو دی اور آدھی مجھے دی، اور اس کے بعد یہ وہاں پر پہنچ گیا۔ تو دیکھیے جو بیواؤں کے بارے میں سوچتا ہے پھر اللہ اس کے بارے میں کیسا سوچتا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر یتیموں مسکینوں کے بارے میں وہی سوچ رکھو جو اپنے بچوں کے بارے میں رکھتے ہو، جو اپنے بچوں کے بارے میں رکھتے ہو۔ اور یہ موٹی سی بات ہے، خلیفہ عبد الملک کا انتقال ہوا اس زمانے کے اندر، اس جوان کے بچے نے اپنے بچوں کے لیے جو جائیداد رکھی تھی وہ لاکھوں کے اعتبار سے تھی، اور اس کے مقابلے میں خلیفہ جو بنے تھے کون؟ اپنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ہاں آخری وقت تھا نا، اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو بچوں کو 8 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے۔ تو بیگم تھی فاطمہ، انہوں نے کہا کہ بچے آپ کا وقت آخری ہے تو بچوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ آپ نے چھوڑا تو ویسے بھی کچھ نہیں، ٹوٹل کتنا چھوڑا تھا؟ کل 16 دینار بنتے تھے وراثت، 16 دینار، ہر بچے کو 2 آئے، ہر بچے کو 2 آئے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا اور بچوں کو کہا کہ بیٹا تخت پر بیٹھنے کے بعد میرے سامنے 2 راستے تھے، میں حلال کماتا اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا، یا میں حرام کماتا اور اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرتا، میں جہنم کے قابل نہیں تھا، اس لیے میں نے حلال کمایا اور یہ حلال تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حلال کے اندر اتنی برکت دی کہ دلی کی اپنا بغداد کی جامع مسجد کے اندر جمعے والے دن جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے وہ زکوٰۃ بانٹتے تھے، اور عبد الملک ابن مروان کے بچے زکوٰۃ مانگتے تھے۔ آری سمجھ شریفہ میں؟ تو جو انسان فکر مند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اور تیسری آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ دیکھو یتیموں کا مال اگر کھایا نا تو یتیموں کا مال نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے آنکھ کے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا سرکار وہ کیسے؟ میں قرآن کی آیت نہیں پڑھی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، ناانصافی کے طور پر کھاتے ہیں، تو کل قیامت والے دن وہ جہنم کے انگارے منہ سے نکالیں گے۔ اس بنیاد پر بھیا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کے رشتہ داروں میں بیوہ موجود نہ ہو، ہاں تو بیواؤں کے بارے میں سوچا کریں، کل ہماری بیوی نے بھی بیوہ ہونا ہے۔ یتیموں کے بارے میں سوچا کریں۔ زکوٰۃ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک انشورنس ہے، آج زکوٰۃ ہم دیں گے، کل اللہ تعالیٰ اسی کو لوٹا کر ہماری اولاد کا پیٹ پالے گا، ہماری اولاد کا کیا کرے گا؟ پیٹ پالے گا۔ تو جن کے عزیزوں کے اندر بیوائیں یا یتیم موجود ہیں تو آنکھ مچولی نہ کیا کریں، جو اپنے لیے لائیں ان کے لیے بھی لے کر آئیں۔ بھائی ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہو، اگر ایک جلدی چلا گیا تو رب نے بلایا نا یار، وہ تو جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر اس کے بچے یتیم ہوئے تو رب کے حکم سے ہوئے نا، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ تمہارا کون سا اتنا بڑا کوئی کمال ہے کہ تم فن خان ہو یا اللہ میاں سے اسٹے آرڈر لے کر آئے ہو کہ نہیں میں نے نہیں مرنا؟ آ رہی سمجھ میں؟ اس لیاری تیسر ٹاؤن کے اندر جو حالات ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم بیواؤں کے ساتھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور یتیموں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب ظاہر دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، کھڑے ہو جاؤ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اگر ویڈیو گیم پر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ بولو۔ اگر یہ سگریٹ پیے گا، اگر یہ پان چھالیاں کھائے گا، اگر یہ غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مجھے فکر ہوگی نا۔ اس وقت ڈپوؤں کے اندر باہر کچرا چننے والے یا باہر جو طرح طرح کے بچے ہیں، تحقیقات کریں، ان کے باپ دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر ہے جی، خود ہی سدھر جائیں گے۔ خود اگر سدھرنا ہوتا اللہ سوال نبیوں کو کیوں بھجواتا؟ اگر خود سدھرنا ہوتا اللہ قرآن کیوں بھجواتا؟ انسان سدھر نہیں سکتا۔ آج دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوں گے، اللہ کی ذات ہمارے بارے میں فکر مند ہوگی، اور جب اللہ کی ذات فکر مند ہوگی تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، مال وراثت کی تقسیم کے موقع پر غیر وارث جب آ جائیں، اولو القربہ، ان میں سے کوئی رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں یا مسکین ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اللہ نے فرمان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ خالی ہاتھ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، خالی ہاتھ۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت والا اگر کوئی بندہ سرخ اونٹ پر بیٹھ کر آئے، سرخ اونٹ اس زمانے کا آج کی مرسڈیز ہے، سرخ اونٹ پر آئے
اور اللہ کے نام پر مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کے سرخ اونٹ کو مت دیکھو، اللہ کے نام کی عظمت کی خاطر اس کی امداد کر دیا کرو، ٹھیک ہے لالا؟ فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، اگر نہیں دے سکتے تو بھلی بات کرو ان سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یتیموں کے معاملات کے اندر ایسا ڈرنا چاہیے، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، کہ اگر اس بندے کی جگہ میرے بچے ہوں تو مجھے جیسے ان کے بارے میں فکر ہوگی ان کے بارے میں بھی ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سو یتیموں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بھلی بات کرو ان سے کیا کرو؟ بھلی بات کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تمام لیاری کے جتنے بھی عزت دار طبقہ ہے ان کو بتلا دیں کہ قبرستان سے پلٹ کر آنے کے بعد جو آپ حضرات کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں تحقیقات کر لیا کریں۔ خیر ہم تو کھاتے رہتے ہیں، خیر میں تو ویسے بھی نہیں کھاتا، چونکہ چھولا بریانی کیا ہوتی ہے؟ ابا کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، مٹی وہاں پر اندر جائے گی۔ چھولا بریانی یا لیاری کی ایک اور بدعت ہے، وہ کالی والی دال نہیں ہے، کالی والی دال، مسور والی، بیچ میں آلو بھی ڈال دیتے خدا کے بندے، تھوڑا سا قیمہ بھی ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا ذائقہ چینج ہو جائے۔ اس قدر بےغیرتی ہے یہ نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں سمجھ میں آئی؟ اس سے باہر نکلو یار۔ خدا کے نام پر بیٹے بہن بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے تو مرغ مسلم اور کسٹرڈ اللہ میاں کے لیے جو بھی آئے گا کالی دال، کیا کریں؟ کالی دال۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، اللہ کو سادگی دیگوں میں نہیں پسند ہے، دیگ مرقن ہونی چاہیے، دیگ ہے بھائی، دیگچہ ہو تو دیگچے میں سادگی سمجھ میں آتی ہے، دال کھلاؤ، کس نے منع کیا؟ ایک ہوتا ہے صدقہ، بات سمجھیے گا میری، ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ بڑی غور طلب بات ہے سر، آپ بھی سن لیں، اللہ کرے آج کیا دن ہے؟ جمعہ، اگلے جمعہ حرم میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ، ایک ہوتا ہے صدقہ ایک ہوتا ہے ہدیہ، سمجھیے گا۔ صدقے کے اندر وہ چیز دینی ہے جو اپنی ذات کو پسند ہو، صدقے کے اندر وہ چیز دینی ہے جو اپنی ذات کو پسند ہو، ہدیے کے اندر وہ چیز دینی ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے جو اس کو پسند ہو۔ ہم کسی گھر پر جاتے ہیں، راستے میں بیکری آ گئی، راستے میں کیا آ گئی؟ بیکری آ گئی، یار کیک بڑا شاندار ہے یار، یہ کیک لے جاتا ہوں۔ کیک آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ممکن ہے اس گھر والوں کو اچھا نہ لگتا ہو، لیکن آپ کیک لے کر گئے، 10 بندے کے 10 کیک کے ڈبے، تو وہ انسان ہے یہ جن ہے، 10 ڈبے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہدیہ ہے نا۔ اور صدقے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملہ الٹا، کہ جو بالکل گری پڑی ہوئی چیز ہو نا، نوٹ بھی دیں گے وہ جس میں باب قوم کی تصویر بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، صدقے کے اندر کیا دینا ہے؟ جو ہمیں پسند ہے، اور ہدیے کے اندر کیا دینا ہے؟ جو اگلوں کو پسند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ہدیے کے اندر اپنی پسند کو ڈالا استعمال میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا سب سے بہترین کیا ہے؟ ہدیہ ہو یا صدقہ ہو، اس میں نقد دیا جائے، اس میں کیا دیا جائے؟ کیونکہ پیسہ صدقے میں ہو یا ہدیے کے اندر ہو، اس میں بندے کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو اولاً تو یہ صدقہ اگر دینا ہے واقعتاً ابا کو جنت الفردوس میں، ہمارے ایک اور بدعت بھی ہے، جلیبیاں، آیا ہے ماشاءاللہ، جلیبی خود سیدھی نہیں ہے، تیرے ابا کی آنتڑیاں بھی ایسی ہوں گی وہاں پر جو جمعرات کو بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں جلیبی کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اگر باپ کو بخشوانا ہے تو اس کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں، اس کے لیے کیا لگتے ہیں؟ بڑے پیسے۔ ان خرافات میں لگ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مال بھی ضائع کرتے ہیں، حرام کھاتے بھی ہیں، حرام کھلاتے بھی۔ دیکھو ہمارا اتنا تقویٰ تو نہیں ہے ابو بکر اور عمر والا، ہم منع کر دیں نہیں ہم نہیں کھاتے، حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم بھی حرام کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے، تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسے امام، جیسا منہ ویسا تھپڑ، آ رہی سمجھ میں؟ پھر کہتے ہیں جی وہ تلاوت کا اثر نہیں ہوتا، نمازوں میں دھیان نہیں ہوتا، کیسے ہوگا جناب؟ وہ جو اندر حرام کے جو لقمے ہیں نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اتنی بات میں آ گئی؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ کہاں پر داخل ہوں گے؟ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ ابھی جو آگے والی آیت مبارکہ ہے اس میں وراثت کے بڑے تفصیلی مسائل ہیں، اب حضرات سے میری گزارش ہوگی اس کو لازمی سنیے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی